حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ ملٹی ڈائمینشنل ورلڈ کو کچھ حد تک ایکسس کر سکتے تھے اور پھر وقت کی مختلف ٹائم لائنز کو آبزرو کر سکتے تھے۔ مطابق دجال مختلف ٹائم لائنز کو دیکھ سکتا ہے یا پھر ٹائم ٹریول کر سکتا ہے۔ واقع میں ٹائم ڈائلیشن جیسا فینامنا ہوا تھا کیونکہ ذوالقرنین نے انٹر گلیکٹیکل یعنی دوسری کہکشاؤں میں سفر کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ فتنہ دجال سے سورہ کہف کی تلاوت محفوظ رکھے گی۔ کئی روایات میں سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں آتا ہے کہ ان 10 آیات کی تلاوت انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1883۔ جبکہ عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ سورہ کہف زیادہ تلاوت کرنے سے یا دجال کے وقت سورہ کہف کی تلاوت انسان کو دجال کے فتنہ سے بچائے گی۔ انسان اس کے فتنہ میں مبتلا نہیں ہو پائے گا جو انسان سورہ کہف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا واقعی صرف تلاوت کرنا ہی کافی ہے، یا سورہ کہف میں موجود مضامین کو ان کی گہرائی کے مطابق سمجھ کر ان کے مطابق اپنا ایمان بنانے میں فتنہ دجال سے محفوظ ہوا جا سکتا ہے؟ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر صرف تلاوت ہی مقصود ہوتا تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے کوئی آسان سی صورت یا کوئی آسان آیات جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی یا ان کی روٹین لائف میں وہ آیات پڑھی جاتی وہ بتاتے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو کسی دشمن سے بچانا ہو تو اس شخص کو ایسا ہتھیار دیا جاتا ہے جو ہتھیار وہ شخص بآسانی چلا سکے، اس ہتھیار کو صحیح طور پر آپریٹ کر سکے۔ ایک ناسمجھ شخص کو پیچیدہ ہتھیار دے دینا یا ایسا ہتھیار جو اس کو چلانے میں مشکل پیش ہے، وہ ہتھیار اس کو دشمن سے نہیں بچا سکے گا۔ تو اگر جہاں صرف تلاوت ہی مقصود ہوتا تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ یا کوئی بھی چھوٹی سورہ بتا دیتے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہو، تاکہ اس کی تلاوت کر کے انسان دجال کے فتنہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہاں فتنہ دجال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سورہ کہف ہی کو کیوں مخصوص کیا گیا ہے؟ سورہ کہف میں 110 آیات ہیں۔ ان آیات کو یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو آخر کون سی وجہ ہے کہ سورہ کہف پہ ہی اتنا زور دیا گیا ہے کہ یہی سورہ انسان کو فتنہ دجال سے بچائے گی؟ تو آئیے آج اس ملاقات میں سب سے پہلے دجال کو موٹے موٹے طور پر سمجھیں گے، کیونکہ دجال کا ٹاپک اپنے آپ میں بہت وسعت رکھتا ہے۔ تو یہاں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ دجال کے پاس ایسے کون سی ٹرکس ہوں گی، اس کے پاس ایسے کون سے شعبدے ہوں گے کہ جن کی مدد سے مسلمانوں کو یا انسانوں کو گمراہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ کیونکہ دجال کا فتنہ اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوگا کہ احادیث کے مطابق انبیاء کرام اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈراتے آئے ہیں۔ خصوصاً نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم خصوصی طور پر دجال سے ڈرایا تھا۔ اور پھر دیکھیں گے کہ سورہ کہف میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کو سمجھ کر مسلمان دجال کے ان شعبدوں کو، اس کی ٹرکس کو، اس کے فتنوں کو سمجھ پائیں گے اور اپنے ایمان کو اس کے شعبدوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ ذخیرہ حدیث میں دجال کے موضوع پر 20 احادیث اور روایات موجود ہیں۔ ان تمام کا احاطہ کرنا جہاں بہت ہی مشکل ہے، لیکن ان تمام احادیث اور روایات کی روشنی میں دجال کی شخصیت کا ایک خلاصہ کچھ اس طرح بنے گا۔ دجال ایک انسان ہوگا اور وہ یہودی ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ پچکی ہوئی اور عیبدار ہوگی۔ وہ بہت ہی پر اسرار شخصیت کا مالک ہوگا۔ کئی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ عظیم الجثہ یعنی ایک بہت بڑے جسم کا مالک ہوگا، جبکہ کئی اور روایات کے مطابق وہ نارمل انسانوں کی طرح یعنی درمیانے جسم کا مالک ہوگا۔ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے بعد بہت سے شعبدے ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر کسی انسان کا اس فتنے میں پڑنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جیسے کئی روایات کے مطابق اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوں گے، اور کئی اور روایات کے مطابق اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ یعنی وہ ایک ہاتھ سے جنت دکھا سکے گا جو کہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دوسرے ہاتھ سے وہ جہنم دکھا سکے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ اس زمین پر ایک سال کو ایک دن میں قید کر لے گا، اور ایک مہینے کو ایک دن میں، اور ایک ہفتے کو ایک دن میں، اور اس طرح وہ بقایا دن ایک دن کے حساب سے گزار کر اپنے 40 دن پورے کرے گا۔ اس زمین پر یعنی دجال کے پاس وقت کو مینیپولیٹ کرنے کی طاقت ہوگی۔ وہ لمبے لمبے سفروں کو بہت جلدی طے کر لے گا۔ وہ سرسبز کھیتوں کو بنجر کر دے گا اور بنجر زمین سے خزانے نکال سکے گا۔ وہ پہلے عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعوے کرے گا اور پھر اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یعنی اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ جن کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو رب ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ایسے کام کرے گا کہ ایک عام انسان، ایون کوئی بھی انسان وہ کام نہیں کر سکے گا، جو بظاہر ایسا لگے گا کہ نعوذ باللہ صرف ایک رب ہی کر سکتا ہے یا پھر کوئی نبی کر سکتا ہے، جیسا کہ انبیاء کے ساتھ معجزات خاص ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی دجال کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ضرور جانتے ہوں گے۔
کیونکہ جب بھی دجال کا ذکر آتا ہے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا ذکر ضرور آتا ہے کہ جس میں وہ دجال سے ملے تھے، اور جس وقت دجال سے ملے تھے اس وقت وہ نصرانی تھے، یعنی اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ ایک عیسائی تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال سے اس ملاقات کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7386 میں تفصیلاً ہوا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، میں یہاں اس حدیث کا صرف خلاصہ بیان کروں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر سمندری سفر کر رہے تھے۔ سمندر میں ایک طوفان شروع ہوا اور جہاز سمندر میں راستہ بھٹک گیا، اور وہ 1 مہینے تک ادھر ادھر تیرتا رہا۔ 1 مہینے بعد وہ غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرے کے کنارے جا لگا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک عجیب الخلقت جاندار ملا جس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس جاندار نے بتایا کہ وہ جساسہ ہے، یعنی جاسوسی کرنے والی۔ پھر وہ جاندار انہیں کسی عمارت میں لے گیا کہ جہاں ایک بہت بڑے جسم والا آدمی لوہے کی زنجیروں میں سختی سے بندھا ہوا تھا۔ اس شخص نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوال کیے، بسان کے کھجوروں کے بارے میں کہ کیا وہاں کے درخت اب بھی پھل دیتے ہیں، اور بحیرہ تبریہ کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہاں اب بھی پانی ہے، اور عرب میں آنے والے اس نبی کے بارے میں بھی پوچھا کہ کیا وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو چکے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالوں کے جوابات دیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ شخص ان سوالوں کے بارے میں بھی خود پیشن گوئی کر رہا تھا کہ وہ بسان کی کھجوریں عنقریب پھل دینا چھوڑیں گی، بحیرہ تبریہ کا پانی عنقریب خشک ہو جائے گا، یعنی نیچے چلے جائے گا، اور تمام عرب اور انسانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کر لیں۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں مسیح دجال ہوں اور عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں بھی جا سکوں گا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2253 میں کچھ الفاظ زائد ہیں کہ وہ ایسا کہنے کے بعد دجال نے زور سے چھلانگیں لگائی اور قریب تھا کہ وہ آزاد ہو جاتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال شام کے سمندر میں ہو سکتا ہے یا یمن کے سمندر میں بھی نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہوگا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ اس روایت پہ علماء کرام نے کلام کیا ہے، لیکن چونکہ یہ روایت دین اسلام کی بیسک عقائد اور نظریات سے ریلیٹ نہیں کرتی، اس لیے ہم اس روایت کو زیر بحث بنا سکتے ہیں۔ اگر اس روایت کو 1 منٹ کے لیے صحیح مان لیا جائے تو اس روایت کے مطابق دجال مختلف ٹائم لائنز کو دیکھ سکتا ہے یا پھر ٹائم ٹریول کر سکتا ہے، کیونکہ دجال نے قرب قیامت ظاہر ہونا ہے، اور یہ روایت آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلات اور بھی زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں۔ دجال کے بارے میں مکمل تفصیلات، اس کے شعبوں کی، اس کے طاقتوں کا مکمل انالیسس انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے، لیکن آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف ہی کو کیوں مخصوص کیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں ٹوٹل 110 آیات ہیں جن میں مختلف واقعات بیان ہوئے ہیں، اور یہ واقعات کافی مشہور ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں گے، جن میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو 309 سال تک ایک غار میں رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ذوالقرنین اور ان کے مشہور 3 سفروں کا بیان ہوا ہے۔ اگر ان 3 واقعات کو گہرائی سے سمجھا جائے اور اچھی طرح انالیسس کیا جائے، ان واقعات سے ہمیں کئی ایسے اشارے ملتے ہیں کہ جن کو سمجھ کر ہمیں دجال کے فتنوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ ملٹی ڈائمینشنل ورلڈز کو کچھ حد تک ایکسس کر سکتے تھے، اور پھر وقت کی مختلف ٹائم لائنز کو آبزرو کر سکتے تھے، اور اصحاب کہف کے واقعے میں ٹائم ڈائلیشن جیسا فینومینا ہوا تھا۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ تو اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ وسعت رکھتا ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین نے انٹر گلیکٹیکل یعنی دوسری کہکشاؤں میں سفر کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم سورہ کہف کے ان مشہور واقعات کا انالیسس کریں گے اور اچھی طرح تحقیق کر کے ان واقعات کو ایک اور ہی نظر اور تحقیق سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد دجال اور اس کے فتنوں کا تفصیلی انالیسس کریں گے۔